کو اللہ نے جب خلافت عطا فرمائی تو کیفیت یہ تھے کہ ایک ایک اپنی حکومت کے اندر ایک ایک فرد پر ایک ایک بے بس ایک ایک بے کس ایک ایک لاچار پہ ان کی نظر ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، ایک روز امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ النبی کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک عورت ملے، عرض پرداز ہوئے، امیر المومنین مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے، ان کو بجو کھا جائے گا۔ اس کا اشارہ اس درندے کی طرف تھا۔ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو قبرستانوں کے اندر ایک چھوٹا سا درندہ گھومتا رہتا ہے جس کو بجو کہا جاتا ہے اردو کے اندر، اگر اسے موقع ملے قبر سے مردہ نکال کے کھا جاتا ہے، اس کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ امیر المومنین میرے بچے بھوک سے بلک بلک کے مر جائیں گے، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امیر المومنین کو اس عورت نے تعارف کروایا، کہتی میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر! امیر المومنین تڑپ کر رہ گئے، گھر کی طرف بھاگے، توانا اونٹ لیا، مضبوط اونٹ لیا، اس پہ کچھ سامان رکھا، گلہ رکھا، کپڑے رکھے اور پیسوں کی ایک تھیلی اٹھائی، لا کر اس عورت کو دیتے ہوئے کہا لے جاؤ، یہ ختم ہونے سے پہلے پھر پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے اس عورت کو بہت دے دیا۔ فرمانے لگے لوگوں تمہیں تمہاری ماں روئے، کہتے ہو میں نے زیادہ دے دیا، سنو مجھے آج وہ دن یاد ہے جب اس کے بھائی نے، اس کے باپ نے کافروں کے فلاں قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور تب تک محاصرہ ختم نہیں کیا جب تک اس علاقے کو اسلامی قلمرو میں شامل نہیں کر دیا۔ وہ غنیمتیں لا رہے تھے، ہم بیٹھ کر کھا رہے تھے، آج میں نے غازی کی بیوہ بیٹی کو دے دیا تو کہتے ہو زیادہ دے دیا۔ ایک ایک نبی کے حدیث پہ عمل پیرا ہونے والا یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیفیت یہ تھے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، علماء کا جمع غفیر، علماء کی ایک پوری جماعت الحمدللہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، تم میں سے کوئی اس کو پائے تو اپنے لیے اس سے دعا کروائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر یہ کیمپوں کے اندر، فوجی کیمپوں میں بندے دوڑاتے، اللہ اکبر، پتہ کرتے اویس آئے۔ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، مجاہدین کا قافلہ جب یمن سے آتا تو بندے دوڑاتے، پتہ کرو کوئی اویس آیا؟ نہیں امیر المومنین، کوئی اویس نامی آدمی اس قافلے میں نہیں ہے۔ مجاہدین کا قافلہ آگے گزر جاتا، ایک قافلے کے اندر اویس نامی آدمی آیا، امیر المومنین کو پتہ چلا، جھٹ سے خود کیمپ کے اندر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا اویس نامی ایک شخص آیا ہے، تعارف کرنے لگے، آپ کا نام کیا ہے؟ امیر المومنین مجھے اویس کہتے ہیں، آپ عامر کے بیٹے ہو؟ ہاں امیر المومنین میرے باپ کا نام عامر ہے۔ آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ امیر المومنین مراد قبیلے کا ایک فرد ہوں۔ آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ امیر المومنین کرن کا باسی ہوں، کرن کا رہنے والا ہوں۔ آپ کو کوڑ کی بیماری تھی؟ ہاں امیر المومنین میں کوڑ کا مریض تھا، ٹھیک ہو چکے ہو؟ ایک درہم یا دینار کے برابر آپ کے جسم پر نشان موجود ہے؟ ہاں امیر المومنین
ایسا ہی ہے کہ آپ کی ماں زندہ ہے، ہاں امیر المومنین میری والدہ زندہ ہے، آپ ان کی خدمت میں لگے رہے، ہاں امیر المومنین میری والدہ زندہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر امیر المومنین فرمانے لگے اویس اپنے بھائی عمر کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اویس تم میں سے کسی کو ملے اپنے لیے دعا کروانا، وہ نیک آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک حدیث پہ، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پہ عمل کرنے والے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو یہاں پہ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے امیر المومنین نے اویس سے تعارف کیا، دعا ہو گئی، پوچھا اویس کیا پروگرام ہے؟ فرمانے لگے امیر المومنین میں کوفہ اور بصرہ کی چھاؤنیوں میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا میں وہاں کے گورنر کے نام ایک خط لکھ دوں، آپ کو سہولتیں مل جائیں گے، اچھا گھر مل جائے گا؟ نہیں امیر المومنین مجھے مسکینوں میں رہنا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے جب کوئی بندہ آتا امیر المومنین پوچھتے کیا اویس کو ملے تھے، کس حال میں تھے؟ ہاں امیر المومنین وہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کے بچے ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے باسی تھے۔ اللہ کی قسم اولیاء وہ ہوتے ہیں جو آڑے وقت میں کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدانوں میں کھڑے ہونے والے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے۔ میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں اولیاء ان کو قرار دیتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ فرماتے تمہیں کیا ہوا؟ تم ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں نکلتے لڑائی جہاد کی تال کے لیے جو پکار پکار کر کہتے ہیں اللہ یہاں کے رہنے والے یہودی عیسائی یہاں کے رہنے والے ہندو ظالم ہیں، ہمیں ان سے نجات دے، یا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج جو ان ظالموں کے ہاتھ توڑ سکے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا۔ بعض لوگ یہ حضرت اویس کرنی کا نام بڑا لیتے ہیں، ان کی بڑی کرامات بیان کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بڑی کرامات کے تذکرے کرتے ہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ نے جب کابل فتح کیا، کابل کی فتح کے ہراول دستے کے ذمہ دار حسن بصری تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ میں آگے پڑھتا گیا، محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو محمد بن قاسم کے ہراول دستے کے ذمہ دار کہمس تھے حسن بصری کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو آڑے وقت میں مشکل وقت میں اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پہ اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کے صحابی کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے اس مختصر نشست کے اندر رکھے جائیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اسلام قبول کیا اور پھر کہتا اللہ کے رسول اب مجھے کوئی ذمہ داری دیجئے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تنخواہ پہ کوئی نوکری مل جائے، بچوں کا گزارا چل جائے، نہیں بلکہ فی سبیل اللہ اسلام کی کوئی خدمت مانگ
مانگ رہا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ کھڑے ہیں، ان اونٹوں کو جنگلوں میں لے جاؤ، ان کو چراؤ، کھلاؤ پلاؤ۔ اونٹوں کو لے گیا، کئی ماہ تک کھلاتا پلاتا رہا۔ پیارے پیغمبر